السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے بن رہی ہے یہ ہے ہماری جماعت او لیول پنجم۔ او لیول پنجم کے لیے یہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ویڈیو میں بھی اور آن لائن کلاس میں بھی آپ حضرات سے میں نے آپ کا سلیبس شیئر کیا تھا۔ یہ بھی سلیبس آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ محترم طلبہ کرام، دیکھیں جیسے آپ کے سامنے کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ طلبہ کی لکھائی اور بلند خوانی اچھی کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اسباق کی گھر پر لکھائی اور بلند خوانی کرائی جائے، روزانہ تقریباً 20 منٹ، اور علیحدہ کاپی بنائی جائے۔ وہ ہر ہفتے میں ایک بار چیک کی جائے کہ اسکولوں میں اس کا مقابلہ کرایا جائے گا تاکہ طلبہ کو اردو لکھنا اور پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے۔ اس طریقے میں والدین کا تعاون طلبہ کے مستقبل کو بہترین کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوگا۔ اب عزیز طلبہ کرام، میں نے آپ حضرات کی آسانی کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا ہے کہ یہ جو پہلا چیپٹر ہے نا، یہ جو پہلا چیپٹر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جس میں سلیکٹ کر کے دکھا رہا ہوں ڈاکٹر لطف آؤ، یہ چیپٹر میں آپ حضرات کو صرف اس ویڈیو میں ریڈنگ کرواؤں گا تاکہ آپ ہر لفظ کو میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کر لیں۔ ریڈنگ کرنے سے کیا ہوگا، تاکہ جب آپ اس کو خود گھر پر ریڈنگ کریں گے تو یہ ریڈنگ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر آپ لوگ ایک علیحدہ کاپی بنا کر اس کی رائٹنگ کریں گے۔ اس چیپٹر کا کوئی بھی ایکسرسائز ورک ہم نہیں کریں گے، اس چیپٹر میں صرف اور صرف ہمیں ریڈنگ کرنی ہے اور رائٹنگ کرنی ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے عزیز طلبہ وہ کیا ہے، تاکہ ہمارا اردو پڑھنا اور لکھنا یہ اچھا ہو جائے۔ کیونکہ ہوا کیا ہے کہ جو ہماری پہلا جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس لاک ڈاؤن میں جتنا ایک فلو آ گیا تھا، جتنا ایک جو ہے نا خلا پیدا ہو گیا تھا کلاسز کا، اس کی وجہ سے طلبہ کا اردو پڑھنا اور لکھنا یہ بہت کمزور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ طلبہ صحیح سے پڑھنا اور لکھنا بالکل بھول چکے تھے، اور بعض طلبہ اردو اگر لکھ بھی رہے تھے تو وہ اردو ایسی تھی کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے آپ حضرات کی آسانی کے لیے یہ ایک طریقہ شروع کیا ہے، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے اور بہت پلاننگ کے ساتھ یہ طریقہ شروع کیا، اور اسکول میں اپنے بڑوں کے ساتھ، کوآرڈینیٹر صاحب کے ساتھ، پرنسپل صاحب کے ساتھ اس آئیڈیا کو شیئر کیا، تو انہوں نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھ سے کہا کہ آپ جو ہیں ان چیپٹرز کی ریڈنگ کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کریں تاکہ طلبہ ایک دفعہ آپ سے سن لیں گے کس طرح سے یہ چیپٹر پڑھا ہے۔ اچھا دیکھو طلبہ کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پڑھنا اور لکھنا آ جائے گا، اسی طرح جو ٹاپکس ہم نے اس کے اندر چنے ہیں نا، ان ٹاپکس کے بارے میں آپ کی معلومات بھی بڑھ جائے گی۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہم اردو سے ویسے ہی دور ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری تاریخی باتیں اور تاریخی لوگوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب ہمیں تاریخی باتوں اور تاریخی لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عمر کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں ہم سے زیادہ معلومات ہوتی ہے اور ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس طریقہ کار سے آپ مکمل استفادہ کریں گے، اور مکمل جو ہے وہ جو میں نے آپ کو طریقہ اور جو روڈ میپ دیا ہے اس کے مطابق کام کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جب اسکول کھلیں گے اور آپ حضرات تشریف لائیں گے تو یہ کام میں چیک کروں گا، اور یہ کام اسائنمنٹ کی صورت میں جو آپ کا فائنل پیپر ہوتا ہے اس کے اندر اس کے نمبرات شامل ہوں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف میں نے آپ حضرات کو دے دیا، کسی نے لکھا کسی نے نہیں لکھا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نمبرات اس میں آپ کے اسائنمنٹ کی شکل میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا اب جب میں آگے پڑھانا شروع کروں تو اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے گا کہ ہم نے استاد کی محنت کو ضائع نہیں کرنا۔ دیکھو میں تو آپ کے مستقبل کو اور آپ کی اردو کے لکھنے کو پڑھنے کو اچھا کرنے کی مکمل کوشش کر رہا ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں، اور میں تمام سرپرست حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی روزانہ اردو لکھنے اور پڑھنے کا خاص اہتمام فرمائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مادری زبان سے اتنا دور ہو جائیں کہ کل وہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری مادری زبان کیا ہے۔
ٹھیک ہے، اب یہ ابتدائی باتیں مکمل ہوئیں، آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر کا نام ہے رتفاو۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ رتفاو، ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی بک میں پیج نمبر 42 کھول لیجئے۔ پیج نمبر 42 پر یہ آپ کو چیپٹر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پیج نمبر 42، ڈاکٹر رتفاو۔ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے، میں نے پہلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ یہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی برکت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو کام کا ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے چیپٹر پڑھنے کا، وہ در حقیقت اپنی اردو کو اچھا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ چیپٹر کا نام ہے رتفاو۔ 9 ستمبر 1929 کو، 1929 آگے لکھا ہوا ہے حمزہ۔ حمزہ کا مطلب ہے عیسوی، عیسوی مطلب عیسوی تاریخ یعنی انگلش تاریخ۔ 1929 عیسوی کو جرمنی کے شہر لیپزگ، کیا نام ہے؟ لیپزگ میں پیدا ہونے والی خوبصورت نرم دل لڑکی رتفاو نے انسانیت کی جو خدمت کی اس کی بہت کم مثالیں ہیں۔ ایک مثال مدر ٹریسا ہیں جنہوں نے بھارت میں غریبوں اور نادار مریضوں کے لیے بہت کام کیا۔ نادار کہتے ہیں جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، جو بالکل اکیلا ہو، ٹھیک ہے۔ آگے کہنے رتفاو نے پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے جو کام کیے۔ جزام ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس میں جسم میں جگہ جگہ جو ہے نا دانے، پھوڑے، پھنسیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں عام زبان میں کوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جزام کے مریضوں کے لیے جو کام کیے، ان کی وجہ سے وہ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلائیں۔ جیسے انڈیا کی ایک مدر ٹریسا تھی، ایسے پاکستان کی بھی مدر ٹریسا تھی۔ رتفاو ڈاکٹر تھیں۔ رتفاو کیا تھیں؟ ڈاکٹر تھیں۔ فلاحی کام کرنے والی ایک تنظیم نے انہیں بھارت بھیجا۔ فلاحی کام یعنی جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے جو جماعتیں کام کرتی ہیں، جس میں لوگوں سے پیسے نہیں لیتی، بس لوگوں کو اپنی طرف سے خدمات فراہم کرتی ہیں، اسے کہتے ہیں فلاحی کام یعنی چیریٹی ورک کی ایک تنظیم مطلب آرگنائزیشن نے انہیں بھارت یعنی انڈیا بھیجا۔ راستے میں وہ کراچی رکی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، انڈیا جانے کے لیے نا بیچ میں کراچی رکا جاتا تھا۔ یعنی جیسے ابھی ہوتا ہے نا، ہم جہاز میں جاتے ہیں تو جہاز جو ہے وہ وایا ہو کے جا رہا ہوتا ہے، جیسے سعودیہ جاتے تو کبھی جہاز دبئی رک جاتا ہے، کبھی بحرین رک جاتا ہے، تو ایسے جہاز کراچی میں رکا۔ اتفاقاً کراچی کے سٹی ریلوے اسٹیشن کے پاس، ٹھیک ہے، واقع جزام کے مریضوں کی بستی میں ان کا جانا ہوا۔ کچھ ایسے رکی ہوں گی کراچی میں۔ اب جزام میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، وہ کہتی تھیں وہاں کے مناظر نے میری زندگی بدل دی، میں نے کراچی میں رہ کر ان مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پیارے بچوں، یہ جو کوڑ کے مریض ہوتے ہیں نا، یہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اب آپ یہاں پہ آگے پیچھے سے خود ریڈنگ کریں، میں پھر آگے پڑھاتا ہوں آپ کو۔
اچھا بھائی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا, کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا بھائی؟ ہم نے پڑھا تھا کہ بستی میں جانا ہوا. اچھا کوڑ بیٹا میں آپ کو سمجھا رہا تھا, کوڑ مرض کسے کہتے ہیں. اس میں نا بیٹا جسم میں ایسے دانے اور ایسا جسم کا حال ہو جاتا ہے کہ آپ انسان کے اپنے رشتہ دار بھی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتے, یہ جسم کا حال ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر بھی نا ایسے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے میں نا بہت بیچارے گھبراتے ہیں, اور بہت سارے ڈاکٹرز قریب نہیں آتے, ایسے مریضوں کا علاج بھی صحیح نہیں ہوتا. ابھی جو میں نے آپ کو ویڈیو روکی تھی نا, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پیچھے کی 3-4 لائنیں نا, یہ آپ لوگ بار بار پڑھو تاکہ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ میں برابر آئیں گے نا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے یہ جو الفاظ ہیں نا سارے, وہ سارے پکے ہو جائیں گے. اچھا چلو آگے. کہہ رہے ہیں ہزاروں سال سے دنیا میں جذام یعنی کوڑ کی بیماری پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس بیماری میں مریضوں کی حالت بہت بری ہو جاتی تھی اور لوگ انہیں شہر میں یا شہر سے بنائی گئی بستیوں میں چھوڑ آتے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کے جسم کی حالت اتنی گندی, اور بعض اوقات جسم سے بدبو آتی تھی, اتنی بری کیفیت ہوتی تھی انسان کے جسم کی نا, تو لوگ اپنے ساتھ رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, ان کو شہروں سے باہر نکال دیتے کہ بھائی تم, اور وہاں ان کی ایسی حالت ہوتی تھی. اللہ کی پناہ الامان والحفیظ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, دوست احباب کو اس بیماری سے بچائیں. اسی وقت میں دعا کرنی چاہیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں عافیت عطا فرمائی فلاں مرض سے. جہاں جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار کر ان کا انتقال ہو جاتا تھا. کراچی کی بستی میں ایک جھوپڑی کے اندر انہوں نے اپنا کلینک قائم کیا. کنہوں نے؟ کراچی کی بستی کے اندر ایک جھوپڑی کے اندر انہوں نے اپنا کلینک قائم کیا. ٹھیک ہے, وہاں مریضوں کی مرہم پٹی اور علاج اور دیکھ بھال شروع کی. کیونکہ کوئی ڈاکٹر تو ایسے مریضوں کو پوچھ ہی نہیں رہا تھا نا, کوئی ڈاکٹر بھی مریضوں کو تو پوچھ ہی نہیں رہا تھا. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ, اور بچوں آپ کو پتہ ہے جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہو نا, شروع میں ان کی کوئی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتا, کیونکہ ایسے لوگ ایسے کاموں کو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا. بولتے ہیں یار چند دن کا ان کا بھوت ہے, اتر جائے گا. لیکن ڈاکٹر لطفاؤں نے ہمت کی, کام شروع کیا. آہستہ آہستہ ان کی مدد کے لیے اور لوگ آتے رہے. ٹھیک ہے, جب لوگوں نے دیکھا کہ چلو کسی خاتون نے ہمت تو کی, کسی نے کام شروع تو کیا, کسی نے راستہ بنایا تو صحیح. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جن میں ڈاکٹر آئی کے گل بھی شامل تھے. پھر یعنی ڈاکٹر لطفاؤں نے سفر شروع کیا, ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے ڈاکٹر آئی کے گل بھی آئے. انہوں نے ڈاکٹر لطفاؤں کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ ڈاکٹر لطفاؤں کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. کلینک کے لیے جگہ خریدی, کیونکہ بچہ آپ کو پتا ہے وہ جھوپڑی میں کلینک قائم ہوا تھا. پھر اس کے بعد اب کسی کو باقاعدہ جگہ کو کلینک تو بنانا تھا نا, پھر انہوں نے کلینک کے لیے جگہ خریدی. میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر نام رکھا گیا, یعنی اس جو کلینک بنایا گیا نا, اس کلینک کا نام رکھا گیا میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر. یہاں نہ صرف پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے بھی لوگ علاج کے لیے آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گیا. اب ایک دفعہ دوبارہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں, یہاں تک ایک دفعہ دوبارہ ریڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ بچوں اس ویڈیو کا اصل مقصد ہر لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ بس جلدی چیپٹر ختم ہو, یہ دیکھو کہ ہمیں ہر لفظ پڑھنا صحیح طرح آ جائے. دوبارہ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہونے والی خوبصورت نرم دل لڑکی لطفاؤں نے انسانیت کی جو خدمت کی اس کی بہت کم مثالیں ہیں. ایک مثال مدر ٹریسا ہیں, جنہوں نے بھارت میں غریبوں اور نادار مریضوں کے لیے بہت کام کیا. لطفاؤں نے پاکستان میں جذام کے مریضوں کے لیے جو کام کیے, ان کی وجہ سے وہ پورے پاکستان کی مدر ٹریسا کہلائیں. لطفاؤں ڈاکٹر تھیں. فلاحی کام کرنے والی ایک تنظیم نے انہیں بھارت بھیجا. راستے میں وہ کراچی رکیں. اتفاقاً کراچی کی سٹی ریلوے اسٹیشن کے پاس واقع جذام کے مریضوں کی بستی میں ان کا جانا ہوا. وہ کہتی تھیں کہ وہاں کے مناظر نے میری زندگی بدل دی. میں نے کراچی میں رہ کر ان مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا. ہزاروں سال سے دنیا میں جذام یعنی کوڑھ کی بیماری پائی جاتی ہے. اس بیماری میں مریضوں کی حالت بہت بری ہو جاتی تھی.
اور لوگ انہیں شہر میں یا شہر سے باہر بنائی گئی بستیوں میں چھوڑ آتے تھے، جہاں جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار کر ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ کراچی کی بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر انہوں نے اپنا کلینک قائم کیا، مریضوں کی مرہم پٹی، علاج اور دیکھ بھال شروع کی۔ آہستہ آہستہ ان کی مدد کے لیے اور لوگ آتے گئے، جن میں ڈاکٹر آئی کے گل بھی شامل تھے۔ اچھا بھائی، اصل میں بول کے تھوڑا تھک جاتا ہوں، اس لیے بیچ میں تھوڑا سا ایک آدھ منٹ جو ہے نا پاؤز لے لیتا ہوں، تاکہ جو ہے نا تھوڑی آواز بھی صاف ہو جائے، آپ لوگ بھی آواز سن کے تھکو نہیں، بھی بولو گے سر آواز کیسی آواز ہو گئی سر کی۔ انہوں نے ڈاکٹر رود فاؤ کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ کلینک کے لیے جگہ خریدی گئی، میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر نام رکھا گیا۔ یہاں نہ صرف پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے بھی لوگ علاج کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں 157 یعنی 157 کتنا ہے 157 جزام کلینکس کھولے۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان اور جرمنی سے عطیات بھی جمع کیے۔ کتنے عطیات بھی جمع کیے؟ عطیات کہتے ہیں ڈونیشنز، جسے چندہ بولتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ چندہ جمع کیے۔ ان کلینکس میں تقریباً 60,000 مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ ان کلینکس میں کتنے مریضوں کا علاج ہو چکا ہے؟ 60,000 مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں پر ہمارا آدھا چیپٹر مکمل ہوا۔ آدھا چیپٹر انشاءاللہ میں پھر کسی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس چیپٹر کو ہمارا جلدی ختم کرنا تو مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس چیپٹر کے ہر لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، ہر لفظ کا صحیح تلفظ آ جائے۔ عزیز طلبہ، اس سلسلے کی اگلی ویڈیو اگلے ہفتے پوسٹ ہوگی، لیکن جب تک آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے، میری تمام طلبہ سے درخواست ہے کہ اس چیپٹر سے روزانہ ایک صفحہ آپ اپنی کاپی میں رائٹنگ کریں گے۔ اچھا، اگر ایک صفحہ یہ جتنا میں نے آپ کو پڑھایا، اگر یہ ایک صفحے میں آ جائے تو اگلے دن پھر یہی دوبارہ لکھیں، پھر دوبارہ لکھیں، اس طرح کر کے 7 پیجز آپ کو لکھنے۔ پھر اگلی ویڈیو جب آئے گی آپ کی تو اس کے اندر پھر اگلا ہم ایک ہفتے کا آپ کو کام دیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو مانیں گے اور اس ویڈیو سے مکمل فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آخری بات جو میں ہر ویڈیو میں ہر طالب علم سے کہتا ہوں کہ عزیز طلبہ یاد رکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میری آپ تمام طلبہ کرام سے درخواست ہے کہ ابھی جو کرونا وائرس کی صورتحال چل رہی ہے، اس میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہو ماسک لگا کر باہر نکلیں، اور خوب اللہ سے دعائیں کریں، نمازوں کا مکمل اہتمام کریں، والدین کا کہنا مانیں۔ یہ آپ کو جو دن ملے ہیں، ان دنوں میں والدین کی خوب خدمت کریں، امی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، والد صاحب کی خدمت کریں، خوب دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کرام کی مکمل حفاظت فرما، اس کرونا وائرس کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ عزیز طلبہ، جتنی دعائیں کریں گے اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا اللہ کو راضی کریں گے اتنا ہی جنت کے قریب ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ تمام طلبہ سے کہ آپ اپنے استاد کی بات کو مانتے ہوئے میری ہدایات پر عمل کریں گے، اس ویڈیو سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آخری میں ایک اہم ترین بات یہ کہ آپ میں سے جو طالب علم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، عذرائے کرم وہ ان طلبہ کو بھی آگاہ فرما دیں جن طلبہ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے، جو آن لائن کلاسز نہیں لے رہے۔
کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ہم دوبارہ اسکول کھلے گا تو ہم آگے سے کام کریں گے، دوبارہ پیچھے سے کام نہیں ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی جب اسکول کھلے تو طلبہ کہیں سر ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، سر ہمارا تو یہ کام مکمل ہی نہیں ہے۔ بھائی ایسا نہیں چلے گا۔ او لیول کے ریگولر اسٹوڈنٹس اور او لیول کے حفظ کے اسٹوڈنٹس، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ میری ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس امید اور اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔